ندوة العلماء ندوة العلماء ندوة العلماء ندوة العلماء ہم نازش ملک و ملت ہے، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن، ہم نازش ملک و ملت ہے، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن، ہم دارالعلوم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں سالانہ کی چھٹی ہو گئی ہے، تو آئیے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کو بتائیں کہ در حقیقت ندوۃ العلماء ہے کیا، اس کی تحریک کب برپا ہوئی اور کیا کیا مقاصد کار فرما تھے، اسی طرح کون کون لوگ اس کے بانیوں میں شامل تھے وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین گرامی، صاف لفظوں میں کہا جائے تو تحریک ندوۃ العلماء 19ویں صدی کے اس نازک ترین وقت کی رہن منت ہے جب دو قیادتیں آپس میں ٹکرا گئی تھی، یعنی دیوبند اور علی گڑھ۔ ایک کو ضد تھی کہ امت مسلمہ کی بقا و تحفظ اور ان کو احساس کمتری سے بچانے کے لیے قدیم روایات کی اتباع ضروری اور لازمی ہے، تو دوسری کو اصرار تھا کہ کل من جدید لذیذ، یعنی ہر نئی چیز ہماری ترقی کا زینہ ہے۔ ایک طرف یہ کشمکش تو دوسری طرف علماء تقلید و عدم تقلید، قرأت فاتحہ، آمین بالجہر اور رفع یدین کے الجھیڑوں میں اس طرح الجھے ہوئے تھے کہ مناظرے کے ساتھ مجادلہ و مقاتلہ کا ماحول بن گیا تھا۔ یعنی ادھر یہ ضد کی لیمن چھو نہیں سکتے، ادھر یہ ضد کی لیمن چھو نہیں سکتے، ادھر یہ ضد کی ساقی سراحی میلہ۔ اور مولانا ثانی حسنی ندوی کی زبان میں کہیں تو اہل دین پر چھا رہا تھا ایک تعطل ایک جمود، اہل دین پر چھا رہا تھا ایک تعطل ایک جمود، اہل باطل بے خطر ان پر لگاتے تھے زخم۔ ایسے وقت میں قدیم الصالح والجدید النافع، یعنی اولڈ از گولڈ ماڈرن از یوزفل کہتے ہوئے تحریک ندوہ مدرسہ فیض عام کانپور کے ایک سالانہ اجلاس میں 1310 ہجری بمطابق 1892 عیسوی میں اور دارالعلوم کی عملی شکل میں 1314 ہجری بمطابق 1898 عیسوی میں مولانا سید محمد علی منگری رحمۃ اللہ علیہ کے تخیل پر مندرجہ ذیل بنیادی مقاصد کے ساتھ عالم وجود میں آئی۔ نمبر 1 رفع نزاع باہمی، نمبر 2 ترقی تعلیم، نمبر 3 طریقہ تعلیم میں اصلاح، نمبر 4 درستگی اخلاق، نمبر 5 مسلمانوں کی بہبود عام۔ مولانا منگری کی اس عظیم تحریک کو اللہ رب العزت نے قلیل مدت میں ہی علامہ شبلی جیسا دماغ، فضل الرحمن گنج مراد آبادی جیسا خدا شناس، مولانا اشرف علی تھانوی جیسے فقیہ کے علاوہ مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری، مولانا مہاجر مکی جیسے کبار علماء مشائخ نواز کر وہ جلا بخشی کہ ہندوستان ہی کیا پورا عالم اسلام بلکہ پوری دنیا اس کی نسیم دل نواز جھونکوں سے لہلہا اٹھی، سوکھی ٹہنیوں میں جان پڑ گئی اور ہر طرف گل و گلزار باغ و بہار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس ساری تفصیل کے لیے ہم نے مطالعہ کیا ہے تاریخ ندوۃ العلماء جلد اول کے علاوہ کئی دیگر چھوٹے بڑے رسائل و مجلات کا۔